ایک طوائف جس کا نام ڈیزرٹ روز تھا، ایک دن اس نے بھیس بدل کر مردانہ لباس پہنا اور مسجد آ پہنچی۔ مولانا رومی کی شہرت جب دور دراز علاقوں تک پہنچی تو لوگ مولانا رومی کی وعظ سننے آیا کرتے تھے۔ طواف کی دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی مولانا رومی کی وعظ سنوں۔ اس نے مردانہ لباس پہن کر بھیس بدلا اور مسجد جا پہنچی۔ اسی وقت وہ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی ہی تھی کہ ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس نے طواف طواف کا شور مچا دیا۔ سارا ہجوم آگ بگولا ہو کر اس طواف کے پیچھے ہو لیا۔ وہ طواف گھبرائی ہوئی تھی، مسجد سے باہر نکل آئی اور ہجوم اس پر جھپٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ غضبناک ہجوم اس طواف کو مار دیتا، پیچھے سے ایک درویش نمودار ہوئے اور زوردار آواز میں کہا کہ رکو، ٹھہر جاؤ۔ سارا ہجوم ٹھہر گیا۔ ساری نظریں درویش پر لگ گئیں۔ درویش نے کہا، کتنی شرم کی بات ہے کہ تم 30 لوگ ایک بے بس عورت پر حملہ آور ہو۔ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ تو ہجوم میں سے کسی نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، یہ ایک طوائف ہے، بھلا طوائف کا مسجد میں کیا کام؟ اس پر درویش نے کہا، کیا اس کا صرف یہی جرم ہے کہ یہ مسجد میں آئی؟ تو اس پر کسی نے کہا کہ یہ ہمارا ایمان خراب کرنے آئی تھی۔ اس نے مردانہ لباس پہنا اس لیے کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ ہجوم میں سے آواز آئی کہ مارو مارو۔ سارے طوائف کے نعرے لگا رہے تھے۔ طوائف یہی سوچ رہی تھی کہ آج یہ لوگ مجھے زندہ گاڑ دیں گے۔ جب کسی نے یہ کہا کہ چلو اسے جان سے مار دیتے ہیں تو درویش کو بہت غصہ آیا۔ درویش نے کہا کہ کیا واقعی تم لوگ اسے جان سے مارنا چاہتے ہو یا پھر اسے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر درویش نے طوائف کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ طوائف ایسے درویش کے پیچھے چھپ گئی جسے ایک معصوم بچی خطرے کو بھانپ کر اپنے ماں کے آنچل میں چھپ جاتی ہے۔ اسی دوران ہجوم میں سے کسی بڑے سردار نے کہا کہ درویش، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو، تم نہیں جانتے تم کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو۔ چپ کر کے اس طوائف کو ہمارے حوالے کر دو۔ درویش نے کہا، کیا واقعی میں تم لوگ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو؟ اگر تم لوگ واقعی اللہ کی عبادت میں مشغول تھے تو تم لوگوں نے اس عورت کو کیسے پہچان لیا؟ کیا عبادت کے دوران کوئی دوسرا بھی اس قدر اہم ہو سکتا ہے کہ عبادت کے دوران آپ اسے تکتے رہے؟ اس نے بھیس بدلا، تم نے پھر بھی پہچان لیا۔ اب اس عورت کی جان چھوڑو اور اس پر ظلم نہ کرو۔ بہتر ہے کہ جا کر تم مولانا رومی کا وعظ سنو، وہ اس کام سے زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کا لوگوں کے ہجوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ہو کر لوگوں کا ہجوم ختم ہو گیا۔ جب اس طوائف نے دیکھا کہ وہ سب لوگ چلے گئے جو اس کو مارنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے تو بولی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آج آپ نے میری جان بچا لی۔ تو درویش نے کہا کہ ہم سب صرف اس رب کا شکر گزار ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے شکر گزار نہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں وہ شخص کون تھا؟ 800 سال قبل اس ہجوم سے طوائف کی جان بچانے والے مولانا رومی کے استاد شمس تبریز تھے۔ پیارے دوستو، اگر اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔